السلام علیکم۔ آج ہم اسلام میں ایک اہم ذکر چھٹے کلمے پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اسے کلمہ رد کفر بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ اسلامی تعلیمات سے ماخوذ مواد ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کلمے کے معنی، اس کی اہمیت اور خاص طور پر اس کا ماخذ کیا ہے اسے سمجھیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور دیکھیں شروع میں ہی یہ واضح کرنا اہم ہے کہ یہ کلمہ بنیادی طور پر کفر سے یعنی ایمان سے انکار یا پھر جانے سے اور شرک سے یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے، ان دونوں چیزوں کو رد کرنے اور ان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں جامع دعا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ چھٹا کلمہ رد کفر آخر ہے کیا؟ مطلب اس کے نام رد کفر کا کیا مطلب ہے؟ جی، جیسا نام سے ہی ظاہر ہے، رد کفر کا مطلب ہوا کفر کو رد کرنا، اسے مسترد کر دینا، اس سے مکمل بیزاری کا اظہار کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مسلمان کی طرف سے ایک التجا ہے کہ اللہ اسے ہر قسم کے کفر سے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ دعا یہیں ختم نہیں ہوتی، اس میں آپ دیکھیں جھوٹ سے، غیبت سے یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، بدعت سے یعنی دین میں ایسی نئی باتیں شامل کرنے سے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ اچھا، جی، پھر چغل خوری سے یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد پیدا کرنا، بے حیائی کے کاموں سے، بہتان لگانے سے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اور پھر مجموعی طور پر ہر قسم کی نافرمانیوں اور گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت ہی وسیع دائرہ ہو گیا۔ مطلب صرف کفر اور شرک تک محدود نہیں، بلکہ روزمرہ کی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں بھی شامل ہیں اس میں۔ جی ہاں۔ کیا آپ اس کلمے کا پورا متن اور اس کا ترجمہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی یہ جامعیت جو ہے وہ اور واضح ہو جائے؟ ضرور ضرور۔ چھٹے کلمے کا عربی متن یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس شرک کی جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغل خوری سے، بے حیائی کے کاموں سے، بہتان لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ! اس ترجمے کو سن کر واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی جامع دعا ہے۔ یہ صرف عقیدے کی سطح پر نہیں بلکہ عملی زندگی اور اخلاقی رویوں تک جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہی اس کی ایک خاص خوبصورتی ہے۔ یہ صرف توحید اور شرک و کفر سے برات، جو کہ ایمان کی بنیاد ہے، وہاں تک نہیں رکتی، بلکہ ان اعمال کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں یا معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری، بدعت۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں انسان کبھی کبھی بہت آسانی سے یا لاپرواہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کلمے میں ان سب سے ایک ساتھ توبہ بھی ہے، بیزاری کا اعلان بھی، اور آئندہ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد کی طلب بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال آتا ہے جو ہمارے نوٹس میں بھی موجود ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ یہ کلمے بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کلمے اسی ترتیب اور انہی الفاظ کے ساتھ براہ راست قرآن سے یا حدیث سے لیے گئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی۔ تو اس چھٹے کلمے کے بارے میں ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ اسی مکمل شکل میں قرآن یا حدیث میں ملتا ہے؟ جی، یہ ایک آپ کہہ لیں بہت ہی اہم اور نازک سوال ہے، اور اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو مواد ہمارے سامنے ہے اور جو عمومی طور پر علماء کی تحقیق ہے، اس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث کی مستند کتابوں میں 6 کلمے کے عنوان سے ان کلمات کا ذکر نہیں ملتا،
اور نہ ہی یہ چھٹا کلمہ اپنی اس مکمل موجودہ شکل میں کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کے طور پر کہیں مذکور ہے۔ اچھا، تو یہ بات تو کافی اہم ہے۔ مطلب یہ جاننا کہ یہ ایک مکمل حدیث یا آیت نہیں ہے، یہ خود ایک بڑی معلومات ہے۔ اس سے وہ تاثر ختم ہوتا ہے کہ یہ حرف بحرف نقل شدہ عبارت ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ براہ راست نقل نہیں ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کلمات، یہ دعا، یہ کہاں سے آئی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ کلمہ اپنی موجودہ مکمل شکل میں ایک جگہ پر قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا، لیکن اس کا ہر جز، اس کا ہر حصہ اور اس کا جو پورا مفہوم ہے وہ قرآن و حدیث کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے ہی لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اسلام کی روح کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ شرک اور کفر سے پناہ مانگنا۔ اب قرآن مجید کو دیکھیں، شرک کو تو سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ جی، سورۃ لقمان میں۔ بالکل۔ پھر سورۃ النساء میں واضح کہا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ اس سے شرک کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے جس سے یہ کلمہ پناہ مانگ رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ کفر کو رد کرنے کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر حدیث کی طرف آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک سے پناہ مانگنے کی دعائیں ثابت ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جسے محدثین نے حسن کہا ہے، یعنی اچھی سند والی، قابل اعتبار۔ اس میں دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اچھا، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس شرک کی جو میں نہیں جانتا۔ آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ یہ الفاظ ہمارے چھٹے کلمے کے بالکل شروع والے حصے سے کتنے ملتے جلتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل مماثلت ہے۔ اسی طرح توبہ اور استغفار کی فضیلت پر تو بے شمار احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور باقی چیزیں، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بدعت، بے حیائی، بہتان، ان سب کی مذمت تو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو اس ساری تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چھٹا کلمہ گویا ایک قسم کی منتخب دعاؤں اور تعلیمات کا مجموعہ ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جو اہم باتیں پھیلی ہوئی تھیں ان کو لے کر علماء نے اسے ایک مرتب شکل دے دی تاکہ یاد کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ یہ دراصل علماء اور بزرگوں کی ہی مرتب کردہ ایک ترتیب ہے۔ انہوں نے امت کی سہولت کے لیے خاص طور پر دینی تعلیم کے ابتدائی مراحل میں، جیسے بچوں کو یا نئے مسلمانوں کو اسلام کے بنیادی عقائد اور اہم اخلاقی تعلیمات سکھانے کے لیے ان اہم مضامین کو ان 6 کلموں کی صورت میں جمع کر دیا۔ پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، چوتھا توحید، پانچواں استغفار اور یہ چھٹا رد کفر۔ جی۔ یہ سب بنیادی اسلامی تصورات کو یاد رکھنے اور دہرانے کا ایک مؤثر طریقہ بن گئے۔ ان کی تدوین کا مقصد ہی تعلیم و تربیت اور یاد دہانی تھا۔ یہ وضاحت واقعی اس کلمے کی حیثیت کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اچھا، اب جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ایک مرتب کردہ دعا ہے جو کہ بنیادی اسلامی تعلیمات پر ہی مبنی ہے، تو اس کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ کیا صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ ہاں بھائی شرک غلط ہے، کفر غلط ہے، یا اس کلمے کو باقاعدگی سے پڑھنے کا بھی کوئی خاص فائدہ ہے؟ نہیں، اس کی عملی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے، ایک روحانی عمل ہے۔ جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ شعوری طور پر کئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ دوسرا وہ شرک سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے ہر قسم کے شرک سے بچائے، چاہے وہ بڑا شرک ہو یا چھوٹا، ظاہری ہو یا پوشیدہ، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں۔ آج کل کے دور میں جسے ہم شرک خفی یا غیر محسوس شرک کہتے ہیں، اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ریاکاری، اللہ کے بجائے لوگوں سے امیدیں لگا لینا، یہ کلمہ ان سب سے بچنے کی دعا ہے۔ صحیح۔ تیسرا وہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، صرف شرک و کفر نہیں بلکہ جھوٹ، غیبت، چغلی خوری، بدعت جیسے گناہوں سے بھی توبہ اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے،
جو انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور معاشرے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اور چوتھا، وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے کہ یا اللہ، میں ان سب برائیوں سے تیرے بغیر نہیں بچ سکتا، تو ہی مجھے بچا۔ تو گویا یہ ایک طرح کا روحانی چیک اپ ہے اور اپنی کمٹمنٹ کو، اپنے عہد کو اللہ کے ساتھ دہرانا ہے۔ بالکل، آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ٹٹولنے کا ایک موقع ہے کہ کہیں میں ان برائیوں میں ملوث تو نہیں ہو رہا، رہی ہے جن سے میں پناہ مانگ رہی ہوں۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا اس کلمے کو اسی طرح یاد کرنا اور پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، یعنی فرض یا واجب کے درجے میں؟ اگر کوئی یہ مخصوص الفاظ نہ پڑھے تو کیا وہ گناہگار سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک اس کلمے کو پڑھنے کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، ایک بہترین اور جامع دعا ہے۔ معنی بہت گہرے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ اس لحاظ سے اسے پڑھنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی۔ تاہم فقہا اور علماء کے نزدیک اس کلمے کو اس مخصوص ترتیب اور الفاظ کے مجموعے کے طور پر یاد کرنا یا پڑھنا فرض یا واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ شہادت پر ایمان لانا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست ہے، وہ توحید پر قائم ہے، شرک و کفر سے بیزار ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو صرف اس مخصوص چھٹے کلمے کو یاد نہ کرنے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اصل اہمیت اس کلمے کی روح کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی ہے۔ یہ الفاظ تو اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹا کلمہ یعنی کلمہ رد کفر ایک ایسی جامع اور طاقتور دعا ہے جس میں ایک مسلمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور نہ صرف کھلے کفر اور شرک سے بلکہ بہت سے دوسرے بڑے گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلخوری، بے حیائی اور بہتان تراشی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے، ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور ان سب سے توبہ کرتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگرچہ یہ کلمہ اپنی موجودہ مکمل شکل میں براہ راست کسی ایک آیت یا حدیث کا متن نہیں ہے، لیکن اس کا ہر حصہ اور اس کا مجموعی پیغام قرآن و حدیث کی ٹھوس اور بنیادی تعلیمات پر ہی مبنی ہے۔ اسے علماء نے بعد میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، عقائد کی پختگی اور گناہوں سے بچنے کی یاد دہانی کے لیے ایک آسان اور مؤثر شکل میں مرتب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو مضبوط کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کے عزم کو دہرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یقیناً یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے ہر قسم کی ملاوٹ سے، خاص طور پہ شرک کی آلودگی سے بچانے کی ضرورت ہے، اور مسلسل اللہ کی اطاعت اور ذکر کے ذریعے اس کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے روحانی دفاعی نظام کو مضبوط رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سے ایسے لطیف، غیر محسوس یا بظاہر معمولی سمجھے جانے والے انداز یا رویے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے انسان انجانے میں ان اعمال میں مبتلا ہو سکتا ہے جن سے یہ کلمہ پناہ مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا سوشل میڈیا پر کسی کے بارے میں کوئی سنی سنائی بات آگے بڑھا دینا غیبت یا بہتان کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ غور طلب بات ہے۔ کیا کسی دینی معاملے میں بغیر علم کے اپنی رائے شامل کر دینا بدعت کے قریب لے جا سکتا ہے؟ کیا اپنی کسی کامیابی کا سارا کریڈٹ صرف اپنی محنت اور قابلیت کو دینا اور اللہ کی توفیق کو بھول جانا، کیا یہ شرک خفی کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ ان پہلوؤں پر غور کرنا اور پھر شعوری طور پر ان سے بچنے کے لیے عملی اقدامات سوچنا شاید اس کلمے کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں مددگار ثابت ہو۔